پاکستان ایک فیصلہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا، اور یہ آج کی وجہ سے نہیں، یہ پاکستان میں ایوب خان کے دور سے پاکستان کو اس پہ مجبور کیا ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں، جناب آصف علی زرداری صاحب کی شکل میں، جو پاکستان کے پچھلے 30 سال کی تاریخ کے ایک ایک دن سے واقف ہے۔ ہم آج امریکہ کی مرضی کے خلاف فیصلہ کریں گے، کل IMF آپ کو کس نے دیکھا، پھر حکومت کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ یہ سب حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بجائے اس کے اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، جس سے پھر میں کہوں گا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس پہ توجہ دیں ہم سب کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا خاتمہ کیسے کریں، اس ظلم کو بند کیسے کریں۔ کیا ہمارے نہ ماننے سے وہ ظلم بند ہو جائے گا؟ اور اگر ہمیں یہ کوئی گارنٹی دیتا ہے کہ اسرائیل کو مان لے فلسطین پہ ظلم بند ہو جائے گا اور وہ فلسطین کو بھی مان لیں گے، تو میرے خیال میں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار وطن، دوسروں کے دکھ اور درد میں شریک بالکل ہم ہو جائیں، لیکن ان کے مسائل کو ہم اتنا نہ اون کریں کہ ہمیں ان کی مرضی کا نہیں پتا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے فیصلے اس کے اوپر ڈال دیں۔ بدقسمتی سے ادھر بات ہوئی، جب ظلم کی بات ہوگی، مظلوم کی بات ہوگی، جو فلسطین اور اسرائیل کے نشان ہیں، اسی طرح جب کشمیر کا نام لیا جائے گا تو مظلومیت کا نشان ہے۔ اور احتساب ہمیشہ اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ ہم کشمیر کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی۔ ہماری شہرک جو پاکستان کے نظریے سے ہمیں دکھایا گیا ہے، وہ شہرک تو ہم میرے خیال میں کھو چکے ہیں، لیکن اس شہرک کو کھونے کے ساتھ اگر ہم فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ادھر بیٹھے ہوئے ہم کشمیر کی آزادی کی بات ضرور کریں گے، اور وہ صرف وہ کشمیر نہیں جس پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہے۔ کشمیر کے 3 حصے بنا کے 3 لوگ قبضہ دار ہیں، وہ تینوں اپنا قبضہ چھوڑ کے کشمیر کی مرضی سے کشمیر کو اپنا فیصلہ کرنے دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ملک بھی ہے جو کہ مظلوم ہے، اور وہ ملک افغانستان ہے۔ اگر ادھر میں نے باتیں سنی، ہم اگر عرب ممالک میں ایک عام ملیشیا کو کہتے ہیں کہ مانے، تو کیا آپ افغانستان میں آرمڈ ملیشیا کو ماننے کو تیار ہیں؟ اور پھر وزیر اعظم صاحب، کیا آپ پاکستان میں آرمڈ ملیشیا ماننے کو تیار ہیں؟ کیونکہ نظریاتی طور پہ تمام آرمڈ ملیشیا ایک ہی بات کر رہی ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ خدا اور رسول کے نظام کو لا رہے ہیں۔ وہ اگر آرمڈ ملیشیا افغانستان میں ہو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، وہ آرمڈ ملیشیا اگر پاکستان میں ہو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور وہ آرمڈ ملیشیا اگر عرب ممالک میں ہو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں TTP کو ماننے کو تیار نہیں تو میرے خیال میں ہم کسی بھی آرمڈ ملیشیا کے سپورٹ میں ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ شہری بھی مجھے بار بار وہ کر رہی ہے، لیکن میں 2 منٹ لوں گا، اور جب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر مجھے ٹائم پورا ملتا ہے۔ وہ گلا چیئرمین صاحب سے کبھی کبھی آ جاتا ہے۔
سر ایک موقع ہے، ہم سب اکٹھے ہیں اور بالکل فلسطین کی بھی فکر ہونی چاہیے، ہر ملک اور ہر قوم جو مظلوم ہے اس کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اپنے ملک پہ بھی ہمیں نظر ڈالنا چاہیے۔ اس ملک کے لیے نہ ہمیں یو این کے پاس جانا چاہیے، اس ملک کے لیے نہ ہمیں کی اور ادارے انٹرنیشنل اداروں میں جانا چاہیے۔ اس ملک میں خدا نخواستہ غازہ سٹرپس بن رہے ہیں۔ 50 سال سے اس ملک کے اندر ایک طرح یا دوسری طرح آپ کے دو پورے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا غازہ سٹرپ کا مثال دے رہے ہیں۔ ادھر آپ کہتے ہیں کہ 50,000 لوگ فلسطین میں شہید ہوئے ہیں، کیا آپ کے پاس وہ نمبرز ہیں کہ پختونخوا اور بلوچستان میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ تو میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت وقت اور تمام تر پاکستان کے اداروں سے یہ درخواست کروں گا کہ آج اگر ہم جو رونا فلسطین، خدا نخواستہ 50 سال بعد کہیں ہم بلوچستان یا پختونخوا کے لیے بھی یہی رونا نہ رو رہے ہوں۔ ایک میری گزارش یا رائے میں کہوں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم تو ایسے ملک ہیں کہ قرض دار بھی ہیں اور سب کچھ، لیکن اس ملک نے ایک کام جو بڑا بہترین کیا ہے اس کو جہاد بولتے ہیں، اور 50 سال سے اس ملک نے جہاد کو پروموٹ بھی کیا ہے۔ 50 سال سے اس ملک نے جہادی ایلیمنٹ کو پروموٹ کیا ہے۔ 50 سال سے اس ملک نے پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا، بلوچستان اور افغانستان میں جہاد، مسلمان زمینوں پہ جہاد کیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں۔ صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کچھ ٹکٹے مکٹے آپ مان لیں، کچھ ہم مان لیں گے، اور جو 50 سال سے مسلمانوں پہ جہاد کر رہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ جہاد اب اسرائیل میں جا کے لازمی کریں۔ یہ راستہ ہمارے پاس ہے اور ان سب کو اسرائیل بھیجیں تاکہ یہ اسرائیل میں جہاد کرے۔ تھینک یو جی۔